بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی تاریخ میں سے قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا 25 مرتبہ ذکر کیا ہے. عمان سے لے کر یمن تک 13 اس کی برادریاں اور قومیں تھیں، اور یمنی شہر حضرموت ان کا مرکزی مقام تھا. قوم عاد کا زمانہ نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے. یہ اپنے زمانے کے طاقتور ترین لوگ تھے اور فن تعمیر میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. پہاڑوں کو تراشتے، شاندار عمارتیں بناتے، اور یہ ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا. یہ قوم مال و دولت کی وجہ سے عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی. کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت، مال و دولت اور طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی. قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا، یہ نعرہ لگاتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سا کوئی طاقتور ہو تو سامنے آئے. من اشد منا قوہ، ہمارے جیسا کوئی اور طاقتور ہے، یعنی دور تک کوئی ہمارا مد مقابل نہیں ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں. جب اس قوم کا شرک، یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو اس کی نافرمانیوں میں شرک ہمیشہ سر فہرست رہا ہے، کیونکہ شرک ظلم کی بنیاد ہے. ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں شرک کو شرک اس لیے کہتے ہیں اور ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا، اور مشرک یا شرک کرنے والا اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی تمام صفات، انہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، اس لیے ظالم اور مشرک کہلاتا ہے. جب قوم عاد میں شرک حد سے بڑھ گیا، ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا اور انہی میں سے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے. سیدنا انس کی جو والدہ ہے وہ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہے، اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا. میری والدہ ایک بوتل لائیں، ایک شیشی لائیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرنے لگی. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے میری والدہ سے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پسینہ کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم خوشبو کے طور پر اسے استعمال کریں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ محلہ میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو بچیاں آ کر جن کی شادی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ انس کی والدہ سے مانگتی تھی، اور جب کسی بچی کے کپڑوں پر یا کسی بندے کے کپڑوں پر پسینہ مبارک لگایا جاتا تو پورا علاقہ مہک اٹھتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یاد رکھیں، یہاں تک ایک بات بتا دوں، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ایک چیز متبرک ترین اور مقدس ترین ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اجساد مطہر ہیں، جو جسم مطہر ہے، وہ پھولوں سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ ہے. اس وجہ سے ہم سب کا کیا عقیدہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد بھی قبر مبارک میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے ہی تر و تازہ ہے کہ دنیا کے پھول بھی اس کی مجال نہیں رکھتے. اب یہاں سے بہت سمجھے، ہمارے ہاں غلطی سے کہہ دیا جاتا ہے، ناسمجھی کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک. ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. او بھائیو، اللہ کی اس بات کی اصلاح کریں. نبی جب دنیا سے چلے گئے
وفات کے بعد انبیاء کے جسم پر اللہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیے ہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ اور مطہر نہیں ہے کوئی، پھولوں سے زیادہ اتر ہوتا آتا ہے۔ زندگی میں بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں؟ یہ ہم غیر شعوری طور پر اسرائیلیات کے زمن میں آ کر غیر شعوری طور پر انبیاء کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے، بیماری تھی بھائیوں، بس اللہ قرآن کے وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کوئی ذکر نہیں کیا بیماری۔ یہ ہمارا جو بری باتیں اور گندی باتیں رائج، ان میں کی بات بھی رائج ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کے جسموں سے زیادہ مطہر اور پاکیزہ اور کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ خصوصاً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میں تھا، سبحان اللہ، اس جسم سے زیادہ پاکیزہ جسم اور کون سا ہوگا بھائی؟ اس جسم سے زیادہ مطہر اور خوشبو والا جسم اور کون سا ہوگا؟ ایک سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اللہ تیرا حکم ہوا تو تیری مدد سے ہم نے صبح کی، اللہ تیرا حکم ہوا تیری مدد سے ہم نے شام کی، اللہ آپ ہی کی مرضی سے، آپ کی مرضی ہے تب ہم زندہ ہیں، اور آپ ہی کا حکم ہوگا تب ہم مریں گے، اور اللہ آپ ہی کے پاس قیامت کے دن ہم نے اٹھ کر جانا ہے۔ ایک فضیلت اور عادت، استخارہ کرنا ایک وقتی کی علامت ہے۔ استخارہ خیر سے، استخارہ کس سے؟ خیر سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں خیر مانگنا۔ استخارہ کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں خیر مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ایک بختی اور سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بختی میں سے یہ ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑے۔ یہاں سے دو تین بنیادی باتیں سمجھیں۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے اپنے کاموں میں خیر مانگنا۔ بات ٹھیک ہو گئی؟ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ دعاؤں کی کتابوں میں ہر جگہ استخارہ کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کی دعا پڑھیں، اگر عربی آتی تو کہہ دیں بیچ میں جو جگہ فلاں کام کے لیے استخارہ ہے، ورنہ دل میں سوچیں جو بھی کام ہے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی بھی کام کے لیے استخارہ ہے، دل میں سوچیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مجھے خواب آ جائے، خواب آ جائے اچھی بات ہے، ورنہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صبح اٹھیں، دل جس طرف مائل ہو، مثلا دل کا رہا یہ کام کریں، اس کا مطلب ہے کہ استخارہ میں کا مطلب کیا آپ یہ کام کریں، بس اتنی سیکنڈ ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھئے نہیں؟ بات سمجھئے؟ لیکن رشید مہتا اگر 2 نفر پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو ایک دعا ہے، اللہم اخر لی واختر لی، یہ دعا پڑھیں، اللہ خیر دل میں ڈال دیں، یہ سب مطمئن ہو کام کریں۔ اب ہمارے یہاں جو غلط بات، اچھا ایک کہیں کسی درجے میں جاتے رہے، خود نہیں پتا کسی نیک بندے سے استخارہ کروا دیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن مجھے نہیں امید کہ نیک بندے اتنے زیادہ بھی فارغ ہوں کہ محلے کے 100 بندے 100 کا استخارہ کریں سوائے ٹی وی کے پروگراموں کے۔ اس کے لیے بھی کوئی ضروری، اماں کا نام بتائیں، امی کا نام کیا ہے، دادی کا نام مجھ سے نہیں کہہ رہا میں، اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا امی کا نام بتائیں، امی کا نام کیا ہے۔ اصل میں یہ خود کرنے والا عمل ہے۔ کیا کرنے والا عمل؟ ہم نے اسے کمرشلائز کر دیا ہے، ٹی وی پر بندہ بیٹھا فون آتا ہے فلانا کہ بول رہا ماں کے بند کرتا ہے، یہ کام کرے، حول ولا قوت الا باللہ، تو دین کا مذاق بناتے ہیں، لیکن ہمارا ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیوں بولا؟ جیسے روح ایسے فرشتے، سنا ہے کبھی
ہم محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو چھوڑتے ہیں نا، ہمیں شوق ہوتا ہے کال ملاتے ٹی وی والے، اب اسے ایسا ہی کرنا ہے یعنی اسے ایسا کرنا ہے یعنی بھائی میں یہاں سے کراچی کال کرتا ہوں، کراچی فلاں صاحب ہیں جو استخارہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ تو نظر نفل تھوڑا ہی پڑھنے، اس نے اپنے ٹی وی کا پروگرام کرنا ہے، کمرشل ریٹنگ اس کو چاہیے ہوتی ہے، بھائی وہ ٹی وی کے پرائم ٹائم میں مہنگے ترین ٹائم میں پروگرام کر رہا، اس کو کمرشل ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ کام بھی کمرشلائز اور گلیمرائز ہو کر کرنا ہے۔ اب ایک بات سمجھ نہیں آتی، حکومت پر استخارہ پھر ایسے ہی ہوگا بھائی اللہ کا نام ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے محلے کی مسجد سے تعلق مضبوط بائیں، جو قریبی علماء سے رابطہ کریں، اللہ کوئی بڑا مسئلہ ہو یہاں حل نہ ہو تو کسی کو فون کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، خود استخارہ کرنا سیکھیں نا بھائیو، خود استخارہ کرنا سیکھیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، استخارہ کرنے لیے 5 کی دعا نہیں یاد کرتے، پھر جو پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، عامل نجومی فلانا بابا، یہ پھر ہمیں لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1998 میں نا نیا پاکستان میں کمپیوٹر ہے تو ونڈو 98 ہوتی تھی نا، ہم راولپنڈی میں ونڈو 98 کورس کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ونڈو 98 کر لیتا تھا وہ چھوٹی درخواست پر سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، اور ہم کچھ سمجھتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ راولپنڈی میں سٹی صدر روڈ جنہوں نے دیکھا جسے اب جناح روڈ کہتے ہیں، وہاں ایک پوڑیوں والا پل ہے، پوڑیوں والا ابھی تو وہاں نہیں ہوتا، وہ نالا لے کے پل سے آگے پوڑیوں والا پل تھا، وہاں اکثر یہ بیٹھے ہوتے تھے، نہیں جو طوطوں کا پانی نکالتے ہیں، طوطا رکھا ہوتا ہے 15-20 ہاتھ رکھے ہوئے، محبوب آپ کے قدموں میں، فلانا آپ کے قدموں میں، مقدمے میں کامیابی، فلانی ڈگری چیزیں، ہمیں ایک دن پتہ ہے ہم لڑکے ہوتے تھے جیسے کہ ہماری پر گیا ہے، اتنے لڑکے بھی نہیں تھے، 20-22 سال عمر، ہم چلتے چلتے بس کچھ ہمارا دل تھا کچھ اس کا دل برا تھا، ہم چلتے چلتے ایک پورا ٹولہ نکلا نا اس طوطوں والے کے پاس آ گئے۔ اچھا میری ڈیوٹی لگائی میرے دوستوں نے کہ آپ ایسا کریں نا آپ کے ساتھ اس کو اپنا ہاتھ چیک کریں، انہوں نے کہا کہ 5 روپے دوں گا، ہم نے کہا چیک تو کریں۔ اچھا اس دوران وہ لڑکے ہوتے بھی نہیں کہتے ٹھیک ہے نا، اللہ معاف کر تھا تو غلط ہے کہ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو ہمارے ایک دوست سے بہت اچھے ابھی کوبے کے بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، انہوں نے اس کا طوطا پکڑا اور بھاگنا شروع ہو گئے، اب وہ سارے طوطوں والے پیچھے پیچھے، سارے عامل نجومی فلانا بابا، عامل نجومی فلانا چاہتے ہیں، سارے پیچھے پیچھے، رولا پڑ گیا، ہم رک گئے، ہمیں بھائی دیکھو لڑائی ٹرائی نہیں کرنی، ہم لڑکے زیادہ ہیں تو ویسے مذاق کر رہے تھے، ہاں جی اچھا تو ہم نے طوطا واپس کرنے کا پیسے، میں نے کہا بھائی دیکھو آپ لوگوں کی قسمت بتا رہے ہیں 5 سال بعد تیرے ساتھ یہ ہوگا، 3 سال بعد اتنا ہوگا، لیکن آپ اپنی قسمت نہیں دیکھ لی تھی، ابھی کالج کے لڑکے آئیں گے میرا طوطا لے کر بھاگ جائیں گے، مجھے پیسے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے نجومی ایسے ہوتے ہیں، یہ سارے نجومی اللہ پر نکلی، سارے نجومی، چاہے کسی نے کسی بڑے پلازا میں دفتر بنایا، چاہے کوئی کیا کہتے ہیں پوڑی والے پل پر بیٹھا ہو، یہ سارے ہم جنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ استخارہ کا اللہ سے خیر مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھلائی جاتی ہیں، لیکن استخارہ کی دعا خود یاد کر لیں، چھوٹی سی کتاب مجھے 20-22 روپے کی نماز کی دعائیں مولانا عبدالرحمن نواد کی اور گھر ہونی چاہیے، تعلیم الاسلام لے لیں، ٹھیک ہے، یا کس سے دے کر دعائیں یاد کر لیں، استخارہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں، ٹھیک ہے لیکن خود کریں، اپنی اولادوں کو سکھلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی کہ میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی، نماز 4 کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کو عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ رجیم اپنے سارے کام ہر لحاظ سے، جسمانی، مالی، گھریلو، کاروباری، نوکری کے،
بچوں کے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیں، آپ ہمارے والی بن جائیں، آپ ہمارے مددگار بن جائیں، آپ ہمارے لیے خیر کے پہلو نکال دیں۔ اللہ شرور اور فتن سے، دینی دنیاوی ہر لحاظ سے جو شرور اور فتن ہیں، جو فتنے ہیں، آفتیں ہیں، ان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.